الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات، اللہ شہنشاہ کائنات، مالک کائنات، خالق کائنات، مدبر کائنات، منتظم کائنات، اس کائنات کے مالک اور خالق نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار نبی ہیں، ساری آدم علیہ السلام کی جتنی نسل ہے ان کے سردار محمد الرسول اللہ ہیں. ان کی مثال قرآن مجید میں سورہ فتح میں 26ویں سپارے میں ان کے بارے میں نبی پاک کی ایک مثال بیان کی ہے. مثال بیان یہ کی ہے، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. میرے نبی محمد الرسول اللہ کی مثال مدینہ شریف میں جب آپ تشریف لائے تو اس وقت چونکہ مسلمان جو تھے اللہ کے فضل سے یہ اقتدار میں آ گئے تھے، تو نبی علیہ السلام کی مثال اللہ نے کہا کہ میرے سونے محمد الرسول اللہ کی مثال آج کل ایسے ہے کہ جس طریقے سے ایک کسان نے کسی جگہ محنت اور کوشش کر کے پانی دے کے گوڈیاں کر کے اپنی فصل جو تھی کسی جگہ لگائی، وہ فصل جو ہوتی پہلے بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، باریک باریک اس کی ڈالیاں پتے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پتے وہ جو ڈالیاں ہیں وہ اپنی جڑوں پہ مضبوط ہو کے کھڑی ہو گئیں، یہاں تک کہ کسان نے ان کو دیکھا تو کسان جو تھا نا یوجب الزراء، اس کو دیکھ کے کسان جو تھا نا یہ خوش ہو گیا، اللہ تیرے فضل سے جو محنت کی تھی نا وہ کامیاب ہو گئی. یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہ وہ جو مکہ کے اندر ایک ایک دو پودا ایمان کا لگایا تھا، آج اللہ کے فضل سے مکہ کے
جب مکہ سے نکل کے مدینہ آئے وہاں جنگوں کا سلسلہ ہوا اور اس کے بعد اللہ نے فتوحات دیں، وہ کوئی ڈالی، وہ جو پتے، وہ چھوٹے چھوٹے جو پودے لگائے تھے آج وہ تنا آور درخت بن کے دنیا پہ غالب آنا شروع ہو گئے، اور محمد رسول اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ جس وقت کوئی بھی دنیا کا یہ کسان اپنی فصل بوتا ہے اور اس کی فصل جب بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو ایک تو خوشی ہوتی ہے، دوسری اس کے لیے ایک فکر اس کو لگ جاتی ہے کہ میں نے اتنی محنت اور کوشش کے ساتھ یہ باغ جو تھا نا اس کے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے، آج اتنے بڑے تنا آور پھل آور درخت ہو گئے۔ پھر اس کو فکر ہوتی ہے اس کو کچھ ہو نہ جائے، اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بلا کے کہتا ہے میرے بیٹو میں نے بڑا خون پسینہ کر کے اس کو اپنے خون پسینے کا اس کو پانی دے کے باغ کو بڑا کیا ہے، خیال رکھنا یہ باغ اجڑنے نہ پائے، بلکہ لوگوں کی مثالیں دیتا ہے، میرے بچوں تم نے دیکھا فلاں کو کس طریقے سے ان کا باغ بڑا اچھا ان کے بڑے بزرگوں نے لگایا تھا، بعد والوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، نہ کرنے کے بعد آج یہ ہو گیا کہ وہ پھل کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں اور اناج کے ایک ایک دانے کو ترس کے وہ مرنا شروع ان کا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ حفاظت جب نہیں کی جاتی کسی چیز کی تو پھر یہی حال ہوتا ہے، بڑے بڑے باغات اجڑ جاتے ہیں، اجاڑ بن جاتے ہیں، بڑی بڑی فصلیں رڑا میدان بن جایا کرتی ہیں جب ان کی حفاظت نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت کو خاص طور پہ یہ بات ہر نماز کے اندر ہمیں یہ سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے مسلمانوں تمہیں یہ سورۃ فاتحہ جو سکھائی جاتی ہے اس کے آخر میں تمہیں یہ بات کہی گئی ہے جو اللہ نے ہدایت دی ہے نا اس کو اب سنبھال کے رکھنا، یہ نہ ہو کہ تم عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح اپنے دین کے اندر اضافہ کر کے کمی کر کے خراب کر کے، جس طرح کہ وہ غیر المغضوب علیہم، جس طرح کہ یہودی لوگ جو تھے یہ مغضوب علیہم ہو گئے، اللہ کا غضب ان پہ اترا، وَلَا الضَّالِّينَ، اور جس طریقے سے عیسائی لوگ گمراہ ہو گئے، اے امت محمد تم ایسی حرکت نہ کرنا، یہ دین اللہ نے دیا ہے اس کو اب سنبھال کے رکھنا۔ بڑی محنتیں بڑی کوششیں محمد الرسول اللہ نے یہ پودے دین کے لگانے میں کی ہے، بڑی ماریں کھائی ہیں، بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، کہ آپ کائنات کے امام نے اپنے دانت شہید کروائے ہیں، سر کا خون جو تھا یہ نیچے بہہ کے پاؤں تک محمد الرسول اللہ کا اپنے عزیزوں کی لاشوں کے ٹکڑے اور ان کے مسلح کروائے ہیں۔ اہل ایمان جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیسے گرم تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر ان کو لٹایا گیا۔ لوگو اے امت محمد اس کا خیال رکھنا، اب وہ تو باغ لگا کے چلے گئے، اب اس باغ کی حفاظت تم نے کرنی۔ ایک تو حفاظت تم نے کرنی ہے، دوسری اگر کوئی کسی آدمی کا باغ ہو اور باغ کے ارد گرد باغ کے اجاڑنے والے بھی لوگ پائے جاتے ہوں، 100 قسم کے وہ بلے وہاں ہوں، 100 قسم کے خنزیر کتے دیگر لوگ بدماش ہوں، تو پھر اس کی زیادہ حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے، یہ باغ جو محمد الرسول اللہ نے لگایا تھا اب یہ تناور ہو گیا صحابہ کے دور میں، تو اللہ پاک نے جاتے جاتے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھ کے کہ جس میں شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ میں دیکھ لینا ان کو جہنم کے اندر لے کے جاؤں گا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں کوشش کروں گا کہ آدم علیہ السلام کی نسل کا ایک بندہ اور ایک عورت بھی جنت نہ جائے، سب جہنم چلے جائیں اجمعین۔ میں یہ جو اے اللہ تو نے بے شک ان کو بڑی عزت دی، میں یہ کوشش کروں گا۔ بلکہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ کہا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ دیکھنا میں ان کو
اے اللہ دیکھنا تم نبی پیغمبروں کو بھیجو گے نا، دیکھنا میں ان کے سامنے کیسی کیسی خواہشات، کیسے کیسے ان کو خواب دکھاؤں گا، یہ نبیوں پیغمبروں کو چھوڑ کے میرے پیچھے لگیں گے، دیکھ لینا۔ یہ اللہ کو چیلنج دے کے اس نے، اور بلکہ قرآن مجید نے ایک اور قال فبما اغویتنی قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یا اللہ ان کو میں سیدھے رستے پہ جدھر بھی جائیں گے میں آگے پہ، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یا اللہ دیکھنا میں نے یہ تو جس کو بڑی عزت دے رہا ہے اور بڑے نبی پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے اور کتابیں اتارے گا نا، دیکھنا میں ان کے آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، میں نے اتنے حملے کرنے ہیں، میں نے اس طریقے سے گمراہ کرنا ہے، جنت میں نہ جائے ان میں سے کوئی ایک۔ جب نبیوں کے باغوں کو اجاڑنے والا، اور ایک نہیں کتنے شیاطین جو ہیں یہ نبیوں کے باغ کو اجاڑنے والے ہوں، تو نبیوں کو فکر ہوتی ہے اس بات کی ہمارے لگائے ہوئے باغ کہیں اجڑ نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے پھر آپ نے یہ بات کہی، حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت آپ نے آخری خطبہ دیا تھا نا، خطبہ حجۃ الوداع، یہ حج بھی آپ نے کیا، اور آپ نے اس میں خطبہ میں یہ بات کہی تھی، لا ترجعوا من بعدی کفارا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری مثال اور تمہاری مثال پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ کسی کھلے میدان کے اندر کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی موم بتی جلاتا ہے، پروانے آتے ہیں اس کے اوپر آ کے نا، ان پتہ ہی نہیں کم عقلوں کو، آ کے روشنی کو دیکھنے کے بہانے وہ آ کے جل کے مر جاتے ہیں۔ اے امت محمد انسانوں کا یہ حال ہے، انسان بھی دڑا دڑ بغیر دنیا کی ظاہری روشنی کو دیکھ کے مر رہے ہیں، اس کے اوپر سڑ رہے ہیں، جہنم کے اندر زندگی جا رہے ہیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں پیچھے سے پکڑ رہا ہوں، کمر کے میں پیچھے کھینچ رہا ہوں، لیکن لوگ آگے طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں بچنا، گمراہ نہ ہو جانا میرے باپ۔ اور خاص کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا لوگوں میرے یاد رکھنا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، کفر کی طرف نہ لوٹ جانا۔ میں نے بڑی محنت اور کوشش کر کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی کی ہے، بچ جانا، بچے رہنا۔ خاص کر کے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی، فرمایا یاد رکھنا خاص کر کے عیسائیوں اور یہودیوں اور مجوسیوں کے پیچھے لگنے سے بچنا۔ بلکہ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتا دیا، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، آپ کتنا کچھ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ جہنم کا رستہ ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، میرے نبی اس کے باوجود آپ کی امت کے بہت سے لوگوں نے ان کے پیچھے لگ جانا ہے، میرے سونے نبی ان کے پیچھے لگ جانا ہے انہوں نے۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر لوگوں کو یہ بتایا، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا میری امت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پرانے لوگوں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول پرانے کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہی عیسائی اور یہودی اور نصارہ اور یہ مجوسی لوگ جو آگ کی پرستش کرنے والے، میری امت کے لوگ کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھیں گے لیکن لگیں گے ان کے پیچھے، کلمہ میرا پڑھیں گے لیکن ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ایسا بھی ہونا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اس طرح ان کے پیچھے لگیں گے، شبرم بشبرن، فرمایا ایک گٹھ نہیں، فرمایا گٹھ کے دوسرے دونوں ہاتھوں کو ملائے تو گٹھ برابر ہوتی ہے نا جس طرح، فرمایا اس طرح ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، ذراعن، فرمایا جس طرح کہ یہ ذرا اس کو کہتے ہیں کونی سے لے کے یہ مٹھی تک کا فاصلہ، فرمایا جس طرح وہ اگر اتنا بھی کسی جگہ گمراہی کی طرف گئے ہیں، میری امت کے بہت سے لوگ کہیں گے ہم نے بھی ادھر جا کے دیکھنا ہے، ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، عیسائیوں اور یہودیوں اور مجوسیوں کے پیچھے اتنا لگیں گے، فرمایا اگر میری امت کا کوئی ان کی امت کا کوئی آدمی اگر ایک زب کہتے ہیں یہ گو نہیں ہوتا کرلا وڈا سارا، یہ زب گو،
فرمایا ایک گو کی کھڈ کے اندر، سوراخ کے اندر اگر کوئی عیسائی یہودی داخل ہوا ہے نا، لَدَخَلْتُمْ، اے امت محمد تم نے بھی کوشش کرنی ہے ہم بھی داخل ہو کے دیکھیں اس میں کیا ہے، اور تم نے ان کے پیچھے بڑا لگنا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ایسے آتا ہے، مجھے حدیث بیان کرتے وقت الفاظ بڑے احتیاط سے میں بیان کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ جَامَعَ أُمَّهُ لَفَعَلْتُمْ، فرمایا عیسائیوں اور یہودیوں میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا، میری امت کے لوگ بھی زنا کریں گے ماں سے۔ ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، بس ان کے پیچھے لگی جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کسی عزت کا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا سرے عام اگر کسی نے اپنی ماں سے بدکاری ان لوگوں میں سے کی ہے، اس امت کے کچھ لوگ بھی کہیں گے چلو ہم بھی اپنی ماں سے سرے عام زنا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اتنا پیچھے لگیں گے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے وہ غلط کام جو انہوں نے کیے اور جس کے پیچھے ہماری امت اللہ معاف کرے جو لگی جا رہی ہے، ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی امتیں جو تھیں ان کے فرقے ہو گئے، وہ فرقوں میں بٹ گئے، اتنا بٹے کہ ان کے ایک حدیث میں آتا ہے 71، ایک حدیث میں آتا ہے 72، فرمایا 72 ان کے فرقے ہو گئے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے بھی فرقہ بازی کرنی ہے، تم نے بلکہ 73 فرقوں میں بٹ جانا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم میری بات یاد رکھیں، اللہ نے ہمارا نام ایک رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ یہ اس میں یہ 17ویں سپارے کے آخر پہ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی، اے امت محمد اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو یاد رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈر جو، مسلمان کی زندگی اختیار کرنا، اور جب مرو تو مسلمان ہی ہو کے مرنا۔ فرقہ بازی میں ہے مسلمانوں تم نہ لگنا، لیکن تم اس کے باوجود 73 ہو جاؤ گے۔ کائنات کے رب کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، دین اسلام کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا یاد رکھیں، نہ کوئی حنفی ہے، نہ مالکی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی وہابی ہے۔ سن لیں، یہ تب لوگوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، جھوٹے ہمیں بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمارا نام صرف مسلمان رکھا ہے، یاد رکھے۔ میں محمد الرسول اللہ کے ممبر کے اوپر کھڑا ہوں، میں کیسے جھوٹ بولوں؟ کسی قسم کا کوئی نام جو ہے نا اس امت کا نہیں۔ یہ سارے، یہ سہروردی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ نوشائی ہے، یہ سارے نام جھوٹے اپنے پاس۔ ایک نام اللہ نے صرف مسلمان رکھا تھا اور کہا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب تمہاری جان نکلے تو فرشتے آ کے کہیں یہ بندہ مسلمان ہے، مسلمان زندہ رہنا۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جس امت کے اندر اللہ نے ہمیں یہ کہ اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے کسی مسئلے کا سمجھ نہیں آتی یہ کیا، تو سادہ جی بات ہے کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لوگوں اگر کوئی اختلاف ہو گیا تو اس کا حل قرآن بتاتا ہے، اور چپ کر کے یہ دیکھو کیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ نے حکم دیا ہے اس کے کرنے کا، سونے نبی نے کام کیا ہے تو کر لو، نہیں تو چھوڑ دو۔ فرقہ کیوں پیدا ہو امت کے اندر؟ امتیوں نہ فرقوں میں بٹنا، لیکن اس کے باوجود کتنے فرقے دنیا میں ہو گئے، چھوڑتے ہی نہیں کوئی نہ کوئی، جی میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالک، میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں فلانا۔ اوے مسلمان بنو اور مسلمان کی موت مرو۔ عیسائیوں اور یہودیوں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے وقت کہہ کے گئے تھے
کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. موطا امام مالک میں ہے حدیث. آپ نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، گمراہ نہ ہونا، میرے بعد میں اگر کوئی چیز ہدایت کی ہے نا، کتاب اللہ کی کتاب قرآن و سنت اور رسول ہی، اس کے نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق چلنا، تم ہدایت پہ رہو گے. لوگ چھوڑتے نہیں، میں وہ ہوں جی، میں وہ ہوں جی، ہمارا فرقہ. جاؤ پھر فرقے ہیں تو جاؤ فرقوں میں. نبی پاک نے کہا، فرمایا 73 میں سے 72 ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے، اور ایک لوگ جو کہیں گے نا ما انا علیہ و اصحابی، اور اس طریقے کے اوپر جس کے اوپر صحابہ اور محمد الرسول اللہ تھے، صرف انہوں نے جنت میں جانا ہے، باقی 72 مسلمان کلمہ گو ہو کے جہنم کے اندر جائیں. یہ عیسائیوں کا کام تھا اور مسلمان ان کے پیچھے لگ گئے. پھر ان کے بعد ان کے پھر ایک اور بات ہے کہ اللہ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا. قرآن مجید کہتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں ایک اور بڑی بری بات تھی جس سے تمہیں روکا جاتا ہے. کیا؟ اللہ کی کتاب میں وہ تحریف کرتے تھے، جو دل کرتا اس میں لکھتے تھے. آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، چھوٹی سی انجیل ہے نا، چھوٹی سی انجیل، یہ انجیل لوکا ہے، یہ انجیل یوحنا ہے، یہ انجیل متی ہے، یہ انجیل مرقس ہے، یہ انجیل برنبا. پتہ نہیں اللہ کی دی ہوئی انجیل تھی کدھر گئی، اپنے پاس سے کئی انجیلیں بنا لیں. کتاب میں تحریف کرتے تھے. بلکہ دنیا میں اس وقت میرے ایک دوست شاگرد ہے، وہ اس میں جرمنی میں، اس نے کہا حافظ صاحب آپ کے پاس تو انجیلیں 5 ہیں نا، 5 تو میرے پاس بھی گھر کے اندر پڑی ہوئی ہیں کیونکہ میں ان کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. 5 تو عام ہیں. اس نے کہا رب کی قسم وہاں 69 قسم کی انجیلیں ہیں، وہاں 69 قسم. اللہ کی کتاب کو جو چاہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان جو ہیں اللہ کے کرم سے اللہ کے کتاب میں تو کوئی کتنا بڑا بے ایمان ہو جائے، اللہ کی کتاب میں کو وعدہ کھٹا کر سکتا نہیں، کرنے دیتے نہیں. اور مبارک ہوئے جن کے بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں، اور مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے سینوں کے اندر اللہ کی کتاب کی زبر اور زیر بھی محفوظ کی ہوئی ہے. اور اس وقت دنیا میں تقریباً سروے آیا تھا 3 کروڑ حافظ قرآن ہے اس وقت الحمدللہ. یہ کتاب میں تو وعدہ کاٹا نہیں مسلمان کر سکے، کتنے بھی بے ایمان ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ مسائل میں کر لیتے ہیں. مثلا عیسائیوں نے یہ بات کہی تھی سب سے پہلے خدا، سب سے پہلے کلام تھا، کلام خدا کے سب سے پہلے کلام تھا، کلام سب سے پہلے خدا تھا، خدا کے ساتھ کلام تھا، کلام ہی خدا تھا، اور وہ کلام عیسیٰ علیہ السلام ہے. یعنی کیا؟ سب سے پہلے اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک تھے. یہ الگ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دنیا میں آیا، نعوذ باللہ. اور ہمارے مسلمانوں نے بھی یہ بات کہی ہے. کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا ہے، نور کے اندر سے پیدا کیا ہے. یہ اپنے پاس سے گپ بنا لی ہے. حالانکہ محمد الرسول اللہ جو ہیں یہ انسان ہیں، یہ بندے ہیں. یہ بندوں کی آپ دیکھ لیں، آپ کا خاندان دیکھ لیں، آپ کی ماں والدہ محترمہ ہے، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے تائے ہیں، آپ کے چچے ہیں، اور رشتہ دار ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں. آپ کا اوپر تک شجرہ نسب دیکھ لیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ حضرت جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. آپ کا دادے پردادے تک سارے انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جی نبی پاک کو اللہ نے اپنے نور کے اندر سے پیدا کیا. اللہ کے نور سے الگ ہوئے ہیں نبی پاک، وہ اللہ ہی ہیں، نعوذ باللہ. یہ بھی لوگ کہتے ہیں. اور کئیوں لوگوں نے تو پتہ عجیب بات کی جی، آہد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے بس. اور میم کیا ہے؟
صوفی لوگ کہتے ہیں یہ میم ایک وال ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے. اور پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اے لکھ میم دے پردے پاپا آ تینوں جانن والے جان گئے کہ تو وہی ہے. لکھ میم دے پردے پاپا کہ آ تو وہی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا تھا، عیسائیوں اور یہودیوں نے. انہوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا جسے کہ اللہ کے نبی نے روکا تھا. بلکہ کئیوں نے تو ایک صاف شعر کہہ دیا ہے، وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اتر آیا مدینے میں محمد مصطفیٰ ہو کر. استغفر اللہ. صاف ہی کہہ دیا، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا. پھر ان عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں ان کے ہاں ایک اور بڑی خاص بات ہے. ان کی کتابوں کے آپ جا کے نا آج بھی، کل کی بات نہیں میں کرتا، آج بھی ان کی جا کے نا یہ بائبل لیں، بائبل کے اندر زبور کا چیپٹر نکالیں. زبور کے چیپٹر کے چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں، جس طرح قرآن مجید کے رکوع ہیں نا، ان رکوعوں کے اندر دھیان سے میری بات سمجھ لیں. ہر رکوع کے اوپر لکھا ہے اس رکوع کو پڑھنا ہے سرنگی کے ساتھ، اس رکوع کو پڑھنا ہے ٹولکی کے ساتھ، اس رکوع کو پڑھنا ہے میر مغنی کے فلانے راگ کے ساتھ فلانے. اور آج دنیا میں جس جگہ بھی گرجے میں چلے جائیں، جس جگہ بھی دنیا میں چلے جائیں، ٹولکیوں کے اوپر اتوار کے دن وہ اپنا جمعہ کراتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی شہنشاہ کائنات، حالانکہ میوزک حرام حرام حرام، اور کائنات کے رب کی قسم اس کی حرام ہونے میں شک نہیں، اس کے باوجود مسلمانوں نے میوزک کے اوپر اللہ کا نام اللہ اللہ اور نبیوں کے نام اس حرام کے اوپر نام لے رہے ہیں، سونے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حرام کے اوپر نام لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور مجھے شک ہے، مجھے ڈر ہے، نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ تم ان کے پیچھے چلو گے. رب کی قسم مجھے ڈر ہے کہ آہستہ آہستہ ہماری مسجدوں میں تو نہیں، انشاءاللہ یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق باتیں ہوں گی. بہت ساری مساجد میں آپ نے دیکھا نہیں، قوالیاں شروع ہو گئیں، ان میں ہارمونیم ہے، فلانا ہے، آرکسٹرا ہے، سرنگیاں ہیں، ٹولکیاں ہیں، طبلے ہیں. آہستہ آہستہ اس کو ثواب کا کام سے رہیں اور آہستہ آہستہ یہ مسجدوں کے اندر داخل. مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ مصر کے اندر میں نے دیکھا قرآن مجید کو ٹول کے اوپر پڑھتے ہوئے. تم ان کے پیچھے چلو گے، میرے نبی نے بات کہی تھی. میرا نبی سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. مجھے ڈر ہے کہ لوگوں جمعے کے دن اس ممبر کے اوپر بیل کے مولوی صاحب جو ہوں گے یہ ٹولکیوں کے سہارے قرآن مجید پڑھا کریں گے. اس کا یہ کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا تم ان کے پیچھے لگو گے، یہ اتنا حرام. پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بات کہی، فرمایا یہ ہے کہ وہ پرانی امتیں جو تھیں، یہ بات ذرا دھیان سے سن لیں. مدینہ میں ایک عورت نے، بنی مخزوم کی عورت نے، ایک نے، اس نے چوری کی. نبی علیہ السلام نے کہا ہاتھ کاٹ دو. انہوں نے حضرت اسامہ کو نا کہا کہ یہ بڑے لاڈلے ہیں، اللہ کے رسول یہ بڑا اعلیٰ قبیلہ ہے، ان کی بدنامی ہوگی، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں. آپ نے فرمایا تم سے پہلے امتیں اللہ نے تباہ اور برباد اس لیے کر دی کہ غریبوں کے لیے کوئی اور قانون تھا، امیروں کے لیے کوئی اور قانون تھا. آج پاکستان میں نہیں، پاکستان کے پچھلے وزیر اعظم جب گرفتار ہوئے تھے، جی اے سی نہیں لگا ہوا. اور آج کل جو گرفتار ہے جی دیسی کیوں، دیسی مرغ دے اندر تلیا ہوا وہ کھانا ہے، اور غریبوں کے لیے دال ہے، اور ان کے لیے الگ قانون ہے، ان کے لیے الگ قانون ہے. یہ یہودیوں کا کام ہے. اور کائنات کے رب کی قسم یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ امیروں کے لیے الگ جیل، غریبوں کے لیے الگ جیل، غریبوں کے لیے اور قانون، امیروں کے لیے اور قانون. یہ سب یہودیوں کا طریقہ ہے. پھر سلام لینے کا طریقہ یہودیوں کے اندر اور مسلمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا تم عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح سلام نہ لیا کرو. اے اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا وہ ایسے نا انگلیوں کے ساتھ نا سلام کرتے، ہیلو، ٹاٹا، بائے بائے، پاپا کو سلام کرو، ٹاٹا. آج مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور میرے نبی سچا ہے، اس نے کہا تم نے ان کے پیچھے پیچھے لگنا ہے. کلمہ محمد الرسول اللہ مدینے والے کا پڑھو گے، لیکن ان کے پیچھے لگو گے تم، ان کے پیچھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا خالف المجوس والنصارى لأنهم يكسرون لحاهم، فرمایا عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے نہ لگنا، ان کی مخالفت کرنا. مسلمان کا چہرہ داڑھی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ یہودیوں کا کام ہے داڑھی اور داڑھی کو مڈوانا، اس کو اتنا یہاں تک کہ عورتوں کی طرح مسلمان کا چہرہ بن جائے. یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ یہودیوں کا کام ہے. میرے نبی نے کہا، اور کر رہے ہیں کہ نہیں. اور ہماموں میں صبح کے وقت کا کیا ہوتا ہے؟ شیوی ہوتی ہے. نبی کی بات جو ہے یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، تم نے یہ بات کرنی ہے. اور ایویں جھوٹا جھوٹا نبی کا نام لیتے ہو، ایویں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تو، اور چند وال جن کا وزن ایک چھٹاکی نہیں اپنے چہرے کے اوپر رکھ نہیں سکتے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہے تم نے؟ ان کے الفاظ کی کیا عزت کی ہے تم مجھے بتاؤ. میں تم ان کے پیچھے لگو گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث، بلکہ آج کل جو بائبل ہے نا، بائبل نکال کے دیکھ لیں، چونکہ میں تو بائبل میں میں نے کئی دفعہ میں نے بائبل پڑھی ہے. بائبل کے اندر یہ ہے کہ ان کی شادیوں اور ہماری شادیوں کو دیکھ لیں. بائبل کے اندر یہ ہے، سنیں، شادی کوشش کرو رات کے وقت ہو ایک بات، اور شادی سے ایک دن پہلے کڑی کے گھر سے نوجوان کنواریاں کڑیاں یہ دیے اور چراغ روشن کر کے رات کے وقت منڈے کے گھر جائیں اور وہاں گانے گائیں. رب کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور یہ مہدی مسلمان نہیں کر رہے، اور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور بتاؤ کیا نبی کی عزت رکھی ہے تم نے؟ آج بھی لکھا ہوا ہے. اور مجھے آج ایک اللہ کا بندہ یاد آ گیا، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے، اللہ اس کو معاف کرے. اس نے اپنی بیٹی کے کارڈ کے اوپر لکھا تھا کہ نوٹ، سکھوں والی کوئی رسم مہدی جیسی کوئی بھی ہے یہ نہیں ہوگی. کارڈ کے اوپر لکھایا تھا اس نے ایک آدمی نے. رب کی قسم اس نے کہا ہر گھر میں میرا پیغام پہنچے. کوئی شادی پہ آتا ہے، نہیں آتا تو نہ آئے، لیکن ہر گھر کو پیغام پہنچے کہ یہ غیروں کی، یہ کافروں کی رسم ہے، یہ میری شادی پہ، میری بیٹی کی شادی پہ نہیں ہوگی. اور لکھواؤ لوگو، اور لکھواؤ، نہیں مر جاؤ گے، یاد رکھنا، لکھواؤ. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. فرمایا اللہ عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر لعنت کرے. لعنت یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ ہے اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لیں، اور کئیوں کی قبریں مسجد کے اندر ہی بنا لیں. اور لوگوں یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں سارے پاکستان میں؟ جس جگہ دیکھو یہ جی ساتھ قبر ہے، یہ ساتھ ہی مسجد ہے، دونوں ہی. اور اذان ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والے 10 15 50 تھوڑے بندے، اور قبر کے سامنے جھکنے والے ہزاروں بندے. فرمایا ایسا نہ کرنا، لیکن فرمایا تم نے باز نہیں ہونا، تم نے کرنا ہے. سارے پاکستان میں جس جگہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ قبروں کو پکا بنانا، قبروں کو چومنا، چاٹنا، ٹول تمکے پنگاڑ، جو کچھ بھی وہاں دگاڑے لگ رہے ہیں، پتہ لگ گیا کچھ کام ہو رہے تھے، یہ سارا عیسائیوں یہودیوں والا کام ہے. فرمایا میری امت تم نے کرنا ہے، تم نے باز نہیں آنا. اعلان کرو، کائنات کے رب کی قسم اعلان کرو، یا اللہ ہم بری ہیں عیسائیوں اور یہودیوں سے، ہم تیرے نبی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اعلان کرو اور ساری زندگی عمل طور پہ ثابت کرو. آپ نے فرمایا پھر ایک اور بات، عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک اور عادت جس کے پیچھے مسلمان لگ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ساری بائبل پڑھ جائیں نا، ساری بائبل یہ آپ پڑھ جائیں تو بائبل کے اندر کسی جگہ بھی جو اللہ نے عید ان نبیوں کو، داؤد علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کو جو اللہ نے تورات میں، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یا دیگر نبیوں کو جو عید دی تھی نا، انہوں نے اللہ کی عیدیں ختم کر دی ہیں اور اپنے پاس سے جعلی عیدیں اللہ کی کتاب کے اندر داخل کر لی ہیں. اور آج بھی اس وقت میں چونکہ بائبل اللہ کے فضل سے میں نے کہا نا میں پڑھتا رہتا ہوں، اس وقت اپنے پاس سے جھوٹی عیدیں جو انہوں نے داخل کی ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں، اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. عیدیں کون سی عید؟
عید سبت، عید فسق، عید فطیر، عید چاند، عید کفارہ، عید خیام، عید پوریم، عید ایسٹر اور کرسمس، یہ ساری کی ساری 10 عیدیں اپنے پاس سے بنائی ہیں، لیکن اللہ کی عید جو ہے نا تھی نا وہ اللہ کی کتابوں سے نکال دی. کمال کی، بلکہ جس دن ان کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کرسمس کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے گھر پتر پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ. یہ کرسمس کا پتہ، یہ مقصد ہے. 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ اللہ کا پتر ہے، اور 25 دسمبر کو عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے عیسائی مناتے ہیں. یہ انہوں نے اپنے پاس سے نیا ایک طریقہ نکال لیا. اللہ کی عیدیں گئیں، اپنے پاس سے جتنی چاہیں انہوں نے عیدیں بنا لیں. مسلمان بھی آج کل ایسے ہی نہیں کر رہے، اپنے پاس سے جتنی چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو 2 عیدیں دی تھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، پھر ان کا ایک طریقہ ہے کہ عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن گھر سے کیسے آنا ہے، کھا کے آنا ہے کہ نہیں آنا، کچھ پینا ہے کہ نہیں. عید الفطر کے دن کچھ کھانا ہے، عید الاضحیٰ کے دن گھر سے کچھ کھا کے نہیں آنا، پھر آنا ہے، پھر کھلے میدان میں آنا ہے، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہیں. اور جاؤ لوگوں سے پوچھو جو اپنے پاس سے عیدیں بنائی ہوئی ہیں، ان میں نماز کا کس وقت ٹائم ہے، پوچھو ذرا. اور جس عید میں نماز نہیں وہ عید ہی نہیں، کائنات کے رب کی قسم. اپنے پاس سے جی، اپنے پاس سے. اور پھر جس طرح عیسائیوں نے ایک بات کہی، کیا یہ جی عیسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے تھے نا، یہ 25 دسمبر کو، یہ عیسائیوں میں عیدوں کی عید ہے. اور ہمارے ہاں بھی مسلمان لکھتے ہیں 12 ربیع الاول عیدوں کی عید ہے. اور جو انہوں نے کہا ہے 100 لوگ کر رہے ہیں. پھر عجیب بات ہے کہ یہ یہودی لوگ اتنے چلاک یہ ہیں. یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی یہ آیت اتری نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ سارا دین ہم آپ کو دیتے، جو دیا تھا نا، ہم نے مکمل کر دیا ہے. اللہ راضی ہو گیا کہ اس پہ اوپر عمل کرنا، اللہ راضی ہو جائے گا، جنت دے گا، قیامت کے دن جہنم سے بچا لے گا. یہ دین ہے، مکمل ہو گیا. یہ یہودی حضرت عمر کے پاس آئے، یہ لیسی لگانے کس طرح کہنے لگے، عمر وہ آیت اتری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتنی خوشی والی بات، اللہ نے نعمتیں پوری کر دی ہیں. اوے یہ آیت ہم پہ اترتی، ہم نے عید بنا لینا تھا اس دن کو. عمر عید بناؤ تم بھی. دیکھو کسے کہہ رہے ہیں، عمر فاروق کو. آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ آیت، اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں. مجھے پتہ ہے محمد رسول اللہ حج پہ گئے ہوئے تھے اور 9 تاریخ تھی اس وقت ذی الحج کی. کائنات کا امام میدان عرفات کے اندر موجود تھا. شام کے وقت یہ آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور مجھے پتہ ہے محمد رسول اللہ کے اوپر یہ آیت کب اتری تھی. اور لیکن عمر اپنی مرضی سے عید بنا سکتا نہیں بنا سکتا. عمر فاروق اپنی مرضی سے عید نہیں بنا سکتا. ہمارے 14ویں صدی کے مولوی جتنی چاہے عیدیں بنا لیتے ہیں، کو پوچھنے والے نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور لوگوں دھیان سے سنا کرو، جمعہ نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ کو دیکھا ہے ہر سوموار کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں. فرمایا فیہ ولدت، اس لیے کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا تھا. شکرانے کے طور پہ اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنا دیا. میں شکرانے کے طور پہ اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتا ہوں. 1 سال کے اندر 52 یا 53 روزے محمد رسول اللہ رکھتے تھے. اور ان مولویوں کو کہو نا روزے رکھیں. اب محمد رسول اللہ روزہ رکھتے ہیں اور قوم کہتی ہے عید میلاد النبی.
ٹھہریے، صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا یہ عیسائی بڑے خوش ہیں، یہودی کہنے لگے جی آج خوش یہ ہیں کہ آج نا انہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اس دن کو 10 محرم کو، جس وقت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ نے بچایا تھا نا فرعون سے، یہ اس دن شکرانے کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے۔ آپ نے فرمایا اور وہ خیبر کے یہودی، عجیب بات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی روزہ رکھتا ہے اور خیبر کے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس دن عید مناتے ہیں۔ بالکل ہماری قوم نے وہ حال کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ 12 ربیع یہ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں اور لوگ پیدائش کے دن یہودیوں والا کام وہ کہ اس دن عید مناتے ہیں۔ بالکل کائنات کے امام کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی کہ تم نے ان کے پیچھے لگنا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی میں یہ جو دن ہے یہ 63 مرتبہ آیا ہے، آپ نے کبھی نام بھی نہیں لیا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پتہ ہے کیا، سارے قرآن میں اور حدیث کی ساری کتابوں میں جتنی میں نے دیکھی ہیں، بلکہ کوئی اور بھی ہے، عید میلاد النبی کا لفظ بھی رب کی قسم نہیں ہے، یہ لفظ بھی نہیں ہے۔ وہ میں اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا 12 ربیع الاول کے دن صحابہ کی کیا کیفیت تھی اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر 12 ربیع الاول جو ہے یہ ایک نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہونا کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ کسی حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ 2 نبیوں کی تاریخ ان کے پیدائش کے دن کے بارے میں پتہ ہے قرآن و حدیث میں، ایک آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور ایک محمد رسول اللہ سوموار کے دن، تاریخ کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ باقاعدہ عیدیں مناتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال ہوئے یہ 12 ربیع الاول کو میں حافظ آباد گیا تو میں پریشان ہو گیا دیکھ کے کہ عورتیں، جوان کڑیاں، وڈیاں، بڈیاں، بچیاں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، سرخی پاؤڈر میک اپ لگا کے بازاروں میں نے کہا کیا ہے ادھر؟ کہنے لگے جی مولویوں نے کہا ہے کہ یہ عید ہے 12 ربیع الاول کے دن، آج میک اپ کر کے خوشیاں مناؤ، بازاروں میں نکلو۔ پورے پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ حافظ آباد، پھر بڑا سارا ایک انہوں نے بنایا نبی علیہ السلام کا روزہ، اور اس کے ساتھ انہوں نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا اور اس کے گرد لوگ طواف کر رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے۔ اور کئی وہاں جعلی حجر اسود لگا کے واری واری حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ اور جب یہ دن گزر گیا اور پریڈ اور فلانا اور چوری کی بتی لگا کے، یہ بجلی کے ساتھ لگا کے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں ڈانس، اور ڈانس تو اب عام، اور نبی بانسری کی آواز نہیں سنتا اور امت کی لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں نبی کی خوشی میں۔ اور کب عقلانی ہے؟ کب تم نے سمجھنا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیا، رشتہ کیا ہے؟ آپ نے نبی علیہ السلام سے بڑے صحابی جو تھے، صحابہ میں کئی صحابہ بھی بڑے تھے، مثلا حضرت حمزہ بڑے تھے، حضرت عباس آپ کے چچا بڑے تھے، اور حضرت عثمان غنی یہ بھی محمد رسول اللہ سے بڑے تھے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ 12 ربیع الاول کے دن محمد رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں، کسی نے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ بلکہ میں نے تاریخ کی کتابوں میں، مجھے یاد ہے کہ میں نے تاریخ کی کتابیں جو تھیں نا، یہ پورے گجرانوالہ کی بڑی بڑی لائبریریاں، کالجوں کی لائبریریاں، بلکہ پنجاب لائبریری یونیورسٹی کی وہاں لائبریری، میں نے بڑی کتابیں پھول کے دیکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بارے میں کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں کسی نے کچھ لکھا ہے، مثلا ابن کثیر نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ 1 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ دو دیکھو الاستیاب میں، اور امام واقدی نے، موسیٰ بن خوارزمی نے اور جمہور نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اور ابن جوزی نے طبقات ابن سعد میں، امام ابن سعد نے لکھا ہے محمد رسول اللہ 3 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ میں نے رب کی قسم اپنی آنکھوں کے ساتھ پڑھ کے دیکھ کے لکھا ہے۔
اور پھر عبدالرؤف داناپوری نے سیرت مصطفیٰ میں، امام حمیدی نے، ابن حزم نے، ابن عبد البر نے، محمد بن موسیٰ الخوارزی نے، ابن دہیہ نے، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ 8 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے ربیع الاول کی۔ اور پھر اس کے آگے امام جعفر الباقر، انہوں نے، امام مجاہد نے، امام شابی نے، امام ابن ساکر نے طبقات ابن سعد میں لکھا ہے محمد رسول اللہ 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے محمد رسول اللہ 11 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اور البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، ابن دہیہ نے لکھا ہے، سیرت حلبی میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ 18 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اور سیرت النبی امام ابن کثیر نے لکھا ہے، اور ابن دہیہ نے محمد الرسول اللہ 22 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اور سیرت حلبی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں امام صاحب نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے نہیں، وہ ربیع الثانی میں پیدا ہوئے تھے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے آپ صفر کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے، اور سیرت النبی حلبی میں لکھا ہے اور نیو محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے۔ اور آپ نے ایک بڑا مشہور نام سنا ہوا ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے یا محمد الرسول اللہ 2 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا 2 محرم کو، محرم پیر عبد القادر جیلانی 2 محرم کو یا 9 محرم کو یا 10 محرم کو یا 12 محرم کو یا 25 محرم کو محمد رسول اللہ پیدا ہوئے۔ پیر عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، اور جن کے نام کی 11ویں کھاتے ہو۔ اور ایک اور کتاب ہے، یہ سیرت حلبی کے اندر لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ ماہ رمضان کی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ ایک اور کتاب حافظ ابن کثیر نے اس کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ ماہ رمضان کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے کئی قول ہیں۔ اس وقت دنیا کی سب سے بہترین سیرت کی کتاب جو ہے، جو دنیا میں مقابلہ ہوا اور اول آئی تھی، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ اس میں لکھا ہے 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ امام الہند ابو الکلام آزاد جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 9 ربیع الاول کو محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی میں 9 ربیع الاول کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں پیدا ہوئے۔ اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اب بتائیں صحیح بات کیا ہے؟ یہ تاریخ والوں کے اٹے سٹے ہیں، نہ اللہ نے بتایا ہے نہ محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے کہ میں کس طریقے کو پیدا ہوا۔ یہ لوگ بس اپنے پاس سے جو دن چاہتے ہیں، جس طریقے سے چاہتے ہیں انہوں نے بنا لیا ہے۔ عجیب بات ہے، محمد رسول اللہ کی زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا۔ آپ نے 12 ربیع الاول کو عید نہیں منائی، اور آپ کے بعد آپ کے جو خلیفہ تھے، وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خلافت عطا کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ، کسی نے بھی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منایا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو۔ آپ کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین، ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں۔ 1,44,000 صحابہ میں سے اور کسی ایک نے بھی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہیں منایا۔ لوگ 12 وفات منایا کرتے تھے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور عجیب بات ہے، اس سے آگے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی۔ اور حدیث میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام نسائی جیسا ابن ماجہ، کوئی بھی نہیں لکھتا کہ محمد رسول اللہ 12 کو پیدا ہوئے ہیں۔ اور پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کے آ گئے ہیں لوگوں نے، بس کھانے پینے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ مجھے تو ایک بندہ کہنے لگا، دیکھو جی حافظ جی، صحابہ کس وقت مناتے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی؟ کیوں؟
حضرت ابو بکر صدیق 2 سال تے موقع ملیا سی, 2 سال تے مساں سیدھے پدرے ہوئے نے. میں پھر حضرت عمر کو تو 10 سال, اور 10 سال لڑائیوں میں لگے رہے, ان کو یاد ہی نہیں رہا, ان کو یاد نہیں رہا, ان کو یاد ہے. میں نے کہا حضرت عثمان 12 سال خلافت, اے جی پھر انہوں نے لڑائیاں جھگڑے چ رہے نے تاں واسطے یاد نہیں. میں کہ حضرت علی 6 سال, اے جی وہ بس نہ لڑائیاں جھگڑے چ رہے, اے انہوں نے یاد نہیں رہا, یاد نہیں رہا, یاد نہیں رہا. اے جی تسی اپنے پتر دی سالگرہ مناندے ہو, میری بات سن لو, تم بھی سارے بار میرے بھائی سن, کائنات کے رب کی قسم یہ بچوں کی سالگرہ ہم اپنے بچے کی منائیں یا کسی کے بچے کی منائیں, یہ سب غیر شرعی ہے, اسلام میں کوئی سالگرہ نہیں. یہ کب شروع ہوا؟ امام سیوطی کی ایک کتاب ہے, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے, الحاوی ان کا اس میں فتاویٰ ہیں کہ نبی علیہ السلام کے 400 سال بعد مصر کے اندر شیعہ ایک حاکم تھا, حکمران, اس نے یہ نبی علیہ السلام کے 400 سال بعد یہ عید میلاد النبی شروع کی ہے. اور سنیوں میں سے 7ویں صدی میں ملک مظفر نے, یہ امام سیوطی نے لکھا ہے, 7ویں صدی میں جا کے یہ کسی نے یہ کام شروع کیا. اللہ کے دین میں ایسی کوئی بات, اللہ کا دین کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, جو نبی کرتا ہے ویسے تم زندگی گزار دو, تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.